بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لائن سٹیٹمنٹ ہے اور سرکل سٹیٹمنٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم گرافکس پڑھ رہے تھے، جی ڈبلیو بیسک میں گرافکس کیسے بنتے ہیں، جی ڈبلیو بیسک میں گرافکس کس طرح ڈیزائن کیے جائیں گے۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ یوز ہوئی ہے، یہاں پہ ایک لائن سٹیٹمنٹ بتائی گئی ہے اور ایک سرکل سٹیٹمنٹ بتائی گئی ہے، ڈرا سٹیٹمنٹ بتائی گئی ہے، اور ان کے لیے ہم نے اس سے پہلے پی سیٹ سٹیٹمنٹ پڑھی ہے، پوائنٹ سیٹ کرنے کے لیے پی سیٹ سٹیٹمنٹ بیٹا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کلر وغیرہ کے لیے سلیکٹ کرنے کے لیے ہم نے کلر سٹیٹمنٹ پڑھی ہے، اور جو ہمارے پاس ہے سکرین کا موڈ سلیکٹ کرنے کے لیے ہم نے سکرین سٹیٹمنٹ پڑھی ہے۔ یہ تینوں سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہم نے سٹیٹمنٹ پڑھی ہے پیلٹ۔ یہ سٹیٹمنٹ پیلٹ ہم نے اس لیے پڑھی ہے کہ کلر کا اگر سیٹ دیا ہو تو اس میں سے ایک سیٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے پیلٹ سٹیٹمنٹ یوز کی جاتی ہے، پیلٹ سٹیٹمنٹ۔ یہ سٹیٹمنٹ بیٹا ہم نے پڑھی ہے، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پیچھے یاد کیا ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ چیز یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس لائن سٹیٹمنٹ سے کس طرح گرافکس بنتی ہیں، یا لائن سٹیٹمنٹ سے ہم کیا بنا سکتے ہیں۔ بیٹا یہ ہمارے پاس لائن سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے۔ The purpose of line statement is used to lines and boxes on the screen۔ یعنی کہ لائن سٹیٹمنٹ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جیسے یہ لائن لکھی ہوئی ہے، The line statement is used to draw lines and boxes۔ یہ بیٹا سٹیٹمنٹ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ لائن سٹیٹمنٹ کو یوز کیا جاتا ہے سٹیٹمنٹ کو ڈرا کرنے کے لیے یا باکسز وغیرہ بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اس کا بیٹا سائنٹیکس یہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، اس لائن پہ لائن x1 ہے، x2 y1 ہے، x2 ہے اور y2 ہے۔ آگے اس کے ایٹریبیوٹ دیا ہوا ہے، b کا مطلب باکس ہے، اور f کا مطلب بیٹا باکس کو فل کرنا ہے، اور سٹائل جو دیا گیا ہوگا، سٹائل ایک یہاں پہ میں ڈیفینیشن بتا دوں، اس کو کہتے ہیں جی the style is 16-bit integer used when putting down pixels on the screen۔ this is called line styling۔ یہ سٹائل کی بات ہو رہی ہے، یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، ابھی سارے نشان لگواتا ہوں۔ بیٹا یہ سائنٹیکس ہے x1، یہ ہمارے پاس اس طرح کا اگر ہم دیکھیں کوآرڈینیٹس ہمارے پاس ایسے دیے ہوتے ہیں x1 y1 اور x2 اور y2 کے لیے۔ یہ جیسے x1 میں اس کو کہوں یہ x2 ہے، یہ ہمارے پاس y1 ہے بیٹا، اور یہ اگر اس کو میں کہوں یہ y2 ہے۔ اس طرح کوآرڈینیٹس دیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے جیسا کہ یہ ہمارے پاس ہے، ہم نے یہاں سے ایسے وہ بنانی ہے ٹرائی اینگل، تو ہم اس کی وجہ سے پوائنٹ سیٹ کر سکتے ہیں، پی سیٹ۔ یہ ہم نے پہلے پڑھی ہے پوائنٹ سیٹ کرنے کے لیے، پوائنٹ سیٹ کس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ یہ x1 اور x2 y2 ان کی بات ہو رہی تھی۔ نیکسٹ دیکھیں بیٹا، یہاں لکھا ہوا ہے اس پیراگراف پہ یہ لکھا ہوا ہے in the syntax the values x1 y1 and x2 اور y2 are the specify the coordinate position of starting and ending points of the line۔ لائن کے starting اور ending points کو ریپریزنٹ کرتے ہیں x1 y1 x2 اور y2۔ نیکسٹ بیٹا وہ کہتا تھا these two points positions are separated by minus or dash signs۔ یعنی کہ یہ جو درمیان میں یہ سائن بنا ہوا ہے نا، ان کے درمیان میں یہ مائنس کا یہ سائن بنا ہوا ہے، اس کو مائنس سائن بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈیش سائن بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا ہم۔ اچھا نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس نیکسٹ اس پیراگراف کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جو یہ پیراگراف ہے بی باکس والا، بی باکس از یوزڈ ٹو ڈرا a box with the points x1 y1 and x2 اور y2 at the opposite corners۔ اپوزٹ کارنر یعنی کہ جو بتایا گیا ہوگا کارنر، اس کے مخالف جو ہے یہ x1 y1 x2 اور y2 جس کارنر کی بات ہو رہی ہوگی وہاں پہ باکس کو فل کرے گا۔ یعنی کہ اگر میں یہ کہتا ہوں ہمارے پاس یہ باکس بنا ہوا ہے، اس ایگزامپل کی اگر میں بات کروں تو اس میں اور اس میں صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ b ہے اور یہاں پہ b نہیں ہے۔ تو اگر b میں لکھتا ہوں تو یہ باکس خود بخود بن جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ f لکھتا ہوں تو یہ باکس کلرفل ہو جائے گا، فل ہو جائے گا بیٹا، ٹھیک ہو گیا۔
نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس جو ہے بات ہوگی ہمارے پاس اسٹائلنگ کی، میں نے پہلے بتا دی ہے. یہ اسٹائل کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی 16 بٹ انٹیجر ماسک ہے یوزڈ وین پٹنگ ڈاؤن پکسلز آن دا اسکرین. دس از کالڈ لائن اسٹائلنگ. اسٹائل ہو سکتے ہیں جو وہ یہ ہیں 0 1 2 3 4 اینڈ 5. اٹ از یوزڈ فار نارمل لائنز اینڈ باکسز. یہ نارمل لائن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور باکسز کے لیے. بٹ انویلڈ فار فیلڈ باکس. اس جیسے یہ فیلڈ باکس ہی میں بات کر رہا تھا، اس کے لیے یہ بیٹا انویلڈ ہوگا. اب دیکھیں اس کی میں ایگزامپل آپ کو یہ سمجھا دوں. 160 ہے 0 یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر ہمارے پاس سکرین دی ہوئی ہے، فرض کریں یہ ہمارے پاس سکرین ہے اور اس میں نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے، تو میں نے یہ بتایا آپ کو یہ ہمارا 0,0 کارنر ہوتا ہے. پوائنٹ ہمارے پاس یہاں پہ 0 x کی ویلیو ہے، y کی ویلیو بھی 0، اور یہاں پہ x2 کی ویلیو یہ ہے اور y کی ویلیو 199 ہے. تو بیٹا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 160 - 160 ہمارے پاس 0 ہوگا. 0 - 199 یعنی کہ ہمارے پاس ویلیو آئے گی 0199. یہ ویلیو آئے گی تو یہ ہمارے پاس میں بتا سکتا ہوں آپ کو یہ ایسے لائن 0 سے 199 تک ڈرا ہو جائے گی سکرین پہ جیسا کہ یہ دکھائی گئی. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ اب میں دوسری ایگزامپل اس کی بات کروں تو یہ ہمارے پاس ایگزامپل دی ہوئی ہے لائن 0,0 اور اس کے بعد ڈیش 100,175. اب ہمارے پاس یہاں پہ x کی بھی ویلیو ہے، y کی بھی ہے، x2 کی بھی ہے اور y2 کی بھی. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب ہمارے پاس یہ فرض کریں میں یہ بڑی سکرین ایک ڈرا کر رہا ہوں، اس کے سینٹر میں یہ شیپ بنا کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو واضح ہو. بیٹا ہمارے پاس سب سے پہلے x کی ویلیو ہے. ہمارے پاس x اگر دیکھا جائے تو میں ویسے سمجھا رہا ہوں، یہ x ہمارے پاس یہ والی جو یہ لائن ہے یہ x کو ریپریزنٹ کرتی ہے بیٹا. یہ والی لائن اس کو میں نے ابھی کلیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھانا آسان ہو. اب ہمارے پاس 100 ہے x کی ویلیو، یہ آ گئی بیٹا 100 کس کی ویلیو؟ x کی ویلیو آ گئی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ویلیو ہے 199. یہ ہمارے پاس ویلیو بیٹا 199 y کی ویلیو ہے. یہ 199 y کی ویلیو آ گئی ہے بیٹا. اب اس b کا مطلب یہ ہے کہ x اور y کی جو ویلیوز ہیں یہ آپس میں ایک باکس بنائے ایس ہے، یعنی کہ 199 ہی ادھر y آ گیا اور 100x ہمارے پاس یہ آ گیا. اس b کا مقصد تھا یہ بیٹا. اس b کی وجہ سے یہ ویلیو بنتی ہے، یہ باکس ہمارے پاس ڈرا ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ صحیح سمجھ آئی ہوگی. اور اس کے بعد ہم کل انشاءاللہ، اب یہ لیکچر تھوڑا لینتھی ہو گیا ہے، اسٹیٹمنٹ بھی یہ امپورٹنٹ ہے. کل ہم سرکل اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ڈیفینیشن، اس کا سائنٹیکس، اس کی انٹرپریٹیشن اور دونوں ایگزامپلس اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. یہ کوشچن لائن اسٹیٹمنٹ، سرکل اسٹیٹمنٹ اور ڈرا اسٹیٹمنٹ ریپیٹ ہو چکا ہے لانگ کوشچن میں پہلے.